عبارت النص اور اشارت النص کے بعد تیسرا نمبر ہے دلالت النص، یعنی بات چل رہی ہے حکم کی کیفیت کی۔ دلالت النص سے مراد وہ حکم ہے جو نص میں تو مذکور نہ ہو، یعنی نص میں وہ مذکور نہیں، لیکن علت مشترکہ ہونے کی وجہ سے لغوی طور پر سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی اس مثال سے، جو میں آپ کو مثال دوں گا، پھر دوبارہ سے اسی تعریف کے اوپر آئیں گے تو یہ تعریف آپ کو تب سمجھ میں آئے گی۔ پہلے علت بھی سمجھ میں آئے گی، علت کا مشترکہ ہونا بھی سمجھ میں آئے گا، لغوی طور پر بھی سمجھ میں آئے گا، اور نص میں اگر مذکور نہیں ہے تو اس کا مذکور نہ ہونا اور اس کا خود بخود سمجھ میں آ جانا کہ وہ مذکور بھی نہیں ہے ایک چیز، اور وہ لیکن خود بخود سمجھ میں بھی آ جا رہی ہے، اس کے لیے سمجھنے کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کو اس مثال سے سمجھ میں آئے گی، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر عندک تمہارے سامنے وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو، بڑھاپے کی عمر کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف نہ کہنا، اف نہ کہنا۔ اب یہ میں نے اس کو جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ میں نے بتانے کے لیے کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے فلا تقل لہما اف، یہ تو عبارت النص ہے، اور عبارت النص یعنی یہ وہ حکم ہے کہ جس میں فرمایا کہ والدین کو اف کہنا حرام ہے، یہ حکم آ گیا عبارت النص سے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم پڑھنے آئے لیکن دلالت النص، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جو نص میں مذکور نہ ہو، اب یہ جو نص ہے اس کے اندر کیا مذکور نہیں ہے جو خود بخود سے سمجھ میں آ بھی رہا ہے؟ جی، پہلے آیت پوری کر لیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور انہیں ان دونوں کو نہ جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے اچھی بات کرنا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے کہ یہ جو حکم اف کہنے سے جو منع کیا ہے، اف کہنا حرام قرار دیا ہے عبارت النص، اس میں علت کیا ہے، یعنی وجہ کیا ہے؟ تو وہ وجہ یہ ہے کہ اس میں والدین کی اذیت ہے، یہ علت ہے۔ اب آپ کو علت سمجھ میں آئی، علت کیا چیز ہوتی ہے؟ اور مشترکہ کا جو ورڈ تھا، مشترکہ کا ورڈ یہ ہے کہ یہ علت یعنی والدین کی اذیت جہاں جہاں جن جن کاموں میں پائی جائے گی، صحیح ہے، وہ تمام کام بھی تو حرام ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو نہیں لکھا وہ تمام کام۔ مثال کے طور پہ یہ جو حکم ہے فلا تقل لهما اف، تو اس میں مارنے پیٹنے کا تو ذکر نہیں ہے، گالی دینے کا ذکر بھی نہیں ہے، تو مذکور نہیں ہے وہ، لیکن یہ بھی تو چیزیں حرام ہیں۔ لہذا فلا تقل لهما اف کا جو یہ جو حکم ہے کہ والدین کے سامنے اف کہنا، یہ کلمہ، اف کا کلمہ کا لفظ کہنا یہ حرام ہے، اور اس کی علت وہ ہے اذیت، یعنی والدین کو جو رنج اور تکلیف پہنچانا ہے، اس کی حرمت اور اس کے حرام ہونے کی علت، یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو جن جن کاموں کے ارتکاب سے والدین کو تکلیف پہنچے گی، جن جن کاموں کے کرنے سے والدین کو اذیت پہنچے گی، جی، دلالت النص کے ذریعے سے وہ تمام کام حرام ہے، یہ دلالت النص ہے، جو کہ یہاں پر نہیں ہے وہ والے سارے کام۔ مثلا والدین کو مارنا، یعنی لکھا والدین کو مارنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہوگا، دلالت النص کے ذریعے سے ہوگا۔ والدین کو گالی دینا وہ بھی حرام ہوگا، دلالت النص کے ذریعے سے ہوگا۔ دلالت النص کے ذریعے سے والدین کو مزدور بنا کر خدمت لینا یہ بھی حرام۔ والدین کے ذمے اگر بیٹے کا کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کی وجہ سے، جیسے کہ کسی کو قید کر دیا جاتا ہے مقروض کو جب وہ واپس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اگر بیٹے کا قرضہ ہو تو اس قرض کی وجہ سے والدین کو قید خانے میں ڈالنا یہ بھی حرام۔ حالانکہ یہاں پہ دیکھیں فلا تقل لهما اف، بس اتنی بات ہے، اور اس میں علت ہے والدین کی اذیت، تو والدین کو کسی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے قید میں ڈال دینا، یہ بھی پھر یہی علت پائی جاتی ہے کہ اس میں والدین کی اذیت پائی جاتی ہے، یہ علت پائی جاتی ہے۔ تو میں جو ابھی جن کاموں کا ذکر کر رہا ہوں، والدین کو گالی دینا، ان کو مارنا، ان کو مزدور بنانا، اس میں سب میں یہی والی علت پائی جا رہی ہے، والدین کی اذیت، والدین کی اذیت۔
اور یہی علت مشترکہ ہے. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو لہذا اب اس کو پڑھیں ذرا. دلالت النص سے مراد وہ حکم ہے جو نص میں تو مذکور نہ ہو. نص میں کون سا حکم مذکور ہے پہلے وہ سمجھ لیں. وہ مذکور ہے اف کہنا حرام ہے. اور کون سا حکم مذکور نہیں ہے یعنی لکھا ہوا نہیں ہے، اور وہ کون سا حکم ہے کہ والدین کو مارنا بھی حرام ہے، والدین کو گالی دینا بھی حرام ہے، والدین کو مزدور بنانا بھی حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ مذکور نہیں ہے، لیکن چونکہ اف کہنے میں، اب علت کی بات بتا رہا ہوں مشترکہ ہونے کی، اف کہنے میں اور جھڑکنے میں اور مارنے میں اور گالی دینے میں، اذیت دینے کے جو بھی طریقے ہوں، اس میں یہ تمام علتیں مشترکہ ہیں. جی جی. تو اس مشترکہ ہونے کی وجہ سے لغوی طور پر سمجھ میں آ گیا. لغوی طور پر یہاں کہنے سے مراد کیا ہے، یہ لغوی طور پر کیوں لکھا ہے؟ جو اہل زبان ہے، جس کی یہ زبان ہے، جس کو یہ حکم سنایا جا رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا. جس کی یہ لغت ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا فوراً. کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑی. فلا تقل لهما اف میں. تو لہذا وہ جو حکم اب جو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ مارنا حرام ہے، یعنی لکھا مارنا حرام ہے، لیکن مارنا حرام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہذا وہ کس وجہ سے، دلالت کی وجہ سے، وہ دلالت یہ ہے کہ والدین کو مارنا بھی حرام ہے. صحیح. تو اس میں ایک میں ابھی پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی ایک اہم بات مجھے پڑھنے کو ملی کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر والدین کے ذمے اگر بیٹے کا قرضہ ہو ہے تو اس قرض کی وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈالنا یہ بھی حرام ہوگا. جی. اور یہ حرام کا حکم کہاں سے نکل کے آیا؟ دلالت النص سے آیا. اور میں جو ابھی بتانے لگا کہ اگر والدین نے بیٹے کو آمدن ناحق قتل کر دیا ہو، دونوں الفاظ پہ غور کریں، آمدن اور ناحق. مطلب دنیا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا. تو آمدن ناحق اگر قتل کر دیا ہو، آپ کو پتا ہے قتل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ قصاص ہوتا ہے، قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہے اس وقت آپ کے سامنے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23، اور اس کے اندر جو عبارت النص ہے کہ والدین کو اف کہنا حرام ہے، اور اس کی علت یہ ہے کہ والدین کی اذیت اس میں ہوتی ہے. تو والدین کی اذیت والی علت کی وجہ سے اگر والدین نے بیٹے کو آمدن ناحق قتل کر دیا تو قصاص میں ان کو قتل کرنا بھی حرام ہوگا. جی. یہ مسئلہ ہے. قتل کے علاوہ جتنی صورتیں تھیں کہ جو بیٹے کی طرف سے اذیت پہنچانے والی تھیں، کہ مارنا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، آنکھیں دکھانا، یہ سب حرام. تو اس میں علت پائی جاتی تھی کہ ان سب میں ایذا بیٹے کی طرف سے تھا. ہاں، یہ بیٹے کی طرف سے ایذا پہنچ رہا تھا. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ لیکن جو قتل کا معاملہ ہوا ہے تو قتل کے اندر جو بیٹا تو مقتول ہے نا، تو مقتول بیٹے کی طرف سے اگرچہ ایذا نہیں پائی گئی، اگرچہ، لیکن اگر اس کے عوض میں قصاص میں والدین کو قتل کر دیا جائے تو پھر وہ اس میں ایذا کا پہلو پایا جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس لیے قصاص میں والدین کو، یہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا دلچسپی اس میں پیش آئی کہ والدین کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا اگر ان سے ان کی اولاد جو ہے وہ قتل ہو گئی. اچھا، یہاں پہ جو مقصد آپ کو بتانا ہے نا، وہ عبارت النص اور دلالت النص میں فرق آپ سمجھ جائیں تو آپ کو سب کچھ صحیح سے سمجھ میں آئے گا. ایک اور مثال لیں آپ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی، تو بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلمن. ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ظلمن. تو انما یأکلون فی بطونہم نارا، اصل میں تو وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. گویا کہ مطلب بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں آگ. تو اب آپ یہاں پر یہ نوٹ کریں کہ عبارت کیا ہے، عبارت النص کیا ہے اس کے اندر. کہ مطلب عبارت النص سے مراد یہ ہے کہ آپ کیا حکم ثابت کر رہے ہیں اس سے خود بخود کیا حکم ثابت ہو رہا ہے. اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا، ظلمن کھانا حرام ہے. یہ میں نے یہاں لکھ دیا ادھر. عبارت النص تو یہ ہے کہ یتیموں کا مال ظلمن کھانا حرام ہے جی.
अच्छा, लेकिन क्या सिर्फ खाने पीने वाली चीजें खाना हराम है? ऐसा तो नहीं है ना। अगर यतीम के माल, मतलब यतीम का सरपरस्त है, तो जुल्मन उसकी खाने की चीज खाना हराम है, तो भी उसकी पीने की चीज पीना भी हराम होगा। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इन्नल लजीना या अकुलूना, अकला या अकुलू या अकुलानी या अकुलूना आया है, जो कि खाने का मतलब होता है, तो यहाँ पे सिर्फ खाना मुराद नहीं है। आप समझ रहे हैं, इसमें मज़कूर नहीं है माल को, यतीम के माल को जला देना, उसको यतीम के माल को बर्बाद कर देना, ये यतीम के माल को तोड़ देना, या उसको बेच देना, ये तो नहीं लिखा है इस आयत में। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो नस में तो मज़कूर ना हो, तो नहीं है यहाँ पे मज़कूर। क्या मज़कूर नहीं है? कि पीना मज़कूर नहीं है, खाना है। जो मज़कूर है वो खाना है, पीना मज़कूर नहीं है, जलाना मज़कूर नहीं है, तबाह बर्बाद कर देना, बेच देना, हड़प कर जाना, ये तो यहाँ पर मज़कूर नहीं है। लेकिन जो अहले ज़बान है, उसको खुद ब खुद लुग़वी तौर पे ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर इल्लत तो ये है कि यतीम पर जुल्म करना, यानी यतीम मजबूरों पर जुल्म करना, ये तो इल्लत है। तो जहां जहां पर ये इल्लत पाई जाएगी, यानी जिस जिस काम में ये बात पाई जाएगी कि यतीम पर जुल्म हो रहा है, तो वो बात भी हराम होगी, वो काम हराम होगा। इसको कहते हैं इल्लत। अब देखें, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी। यतीम का लिहाजा दलालत नस ये है कि यतीमों का माल जुल्मन ना सिर्फ खाना, बल्कि पीना, जलाना, बर्बाद करना, बेच देना, ये जितने भी काम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये इन सब में एक दो तीन चार पांच, मैंने पांच काम लिखे हैं। इन पांचों कामों के अंदर एक चीज कॉमन है कि नहीं है? देखें, इन पांचों कामों को करने से यतीम पर जुल्म हो रहा है, यतीम मजबूर पर जुल्म हो रहा है। तो लेकिन आयत में तो इनमें से एक काम है, वो है खाना। लेकिन जो इस इल्लत मुश्तरिका होने की वजह से खुद ब खुद समझ में आ रही है बात, आप, वो हुक्म समझ में आ रहा है। कौन सा हुक्म समझ में आ रहा है? कि खाने के अलावा ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। इसको तो कहते हैं दलालतुन नस। तो मैं उम्मीद करता हूँ दलालतुन नस आपको समझ में आई होगी। अब आप जब अपनी उसूल फिक की जो भी आपकी जो किताब है उसको पढ़ेंगे, तो आपको दलालत सुन्नत का सबक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। मकसद यही है। इसमें तो अभी मैं हुक्म तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। अब अगला जो आखिरी हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इक्तिदा उन नस।